السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس درس کے اندر ہم صلاۃ التسبیح کا تعارف، اہمیت، فضائل اور طریقہ سیکھیں گے۔ تو صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لے۔ ابو داود اور ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب بارات یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کلم کلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی جتنی انسانیت ہے اس دنیا کے اندر، ان کے تعداد کے مطابق اگر اتنے گناہ بھی ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی ہو تو معاف ہو جائیں گی۔ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر اور ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔
اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اسلاف کے چند اقوال۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد جو حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری جو کہ ایک بڑے زاہد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے۔ اس کو پکا یعنی دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ یہ 4 رکعات والی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ ابھی طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ تو نمبر 1 کیا ہے کہ نیت 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 2 رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے، اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ نمبر 3 رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہیں، پھر کڑے کڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 4 پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے۔ نمبر 5 سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے۔ نمبر 6 دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ نمبر 7 دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قیدے میں یہ تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ دوسرا طریقہ، ایک اور طریقہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ پہلے طریقے میں جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے ہاں جلسہ استراحت راجح نہیں، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسہ استراحت موجود نہیں۔ لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے۔ صلاۃ التسبیح کا ثبوت
کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صلاۃ تسبیح صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو عبداللہ الحافظ نیسابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں صلاۃ تسبیح والی حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز حاکم رحمہ اللہ نے امت کے تلقی بالقبول سے بھی اس روایت کی صحت پر استدلال کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر نہ صرف یہ کہ سکوت کیا ہے بلکہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت پر علامہ ذہبی کا سکوت روایت کی صحت اور نہ کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے، جبکہ اس روایت کے شواہد بھی علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم۔ تو یہ بہت بابرکت فضیلت والی نماز ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ، بہت برکت آئے گی اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔